قیامت کے دن تیسرے آسمان پر آ جائے گا. اگر سیارہ عطارد تیسرے آسمان پر ہے تو دوسرے آسمان پر آ جائے گا. اگر سیارہ زہرہ دوسرے آسمان پر ہے تو پہلے آسمان پر آ جائے گا. اگر چاند پہلے آسمان پر ہے تو یہ زمین کی حدود میں آ جائے گا. زمین کی حدود میں آ جائے گا. اس لیے زمین کی حدود میں آ گیا تو اس طرح مدوجدت کے ذریعے انسانوں نے اٹھا لے. اللہ تعالیٰ نے طاقتیں کی پڑھی ہے یہ جائے مطلب ہوئے گا کرشمہ آ جائے گا. اس لیے آسمان کے سب دروازے کھل جائیں. اس لیے متقی پرہیزگار جہاں چاہیں گے جا سکیں گے. جس ستارے پر اور جس سیارے پر اگر چاہیں گے جا سکیں گے ان تختوں ذریعے. جس پر سورج جس وقت جانا ہی ہے نا. زمین پر سے چاند، چاند پر سے زہرہ، زہرہ پر سے عطارد، عطارد پر سے سورج، سورج پر سے جہاں کہیں چاہیں جا سکیں گے. یہ فرشتگان خدا کی طرح آزاد ہوں گے. یہ فرشتگان خدا کی طرح آزاد ہوں گے. زمین و آسمان کے درمیان کوئی جنت ہے تو سورج ہے. زمین و آسمان کے درمیان اگر کوئی دوزخ ہے تو زمین ہے. اگر عدالت کے حساب سے دیکھا جائے، اگر عدالت کے حساب سے دیکھا جائے تو سورج ہی جنت نکلے گا. اگر عدالت کے حساب سے دیکھا جائے تو سورج ہی جنت نکلے گا. اگر اور کوئی جنت بن ہی نہیں سکتی. اگر عدالت کے حساب سے زمین کو دیکھا جائے تو زمین ہی دوزخ نکلے گی. زمین ہی دوزخ نکلے گی، یعنی زمین ہی دوزخ ہونے کے لائق ہے. زمین ہی دوزخ ہونے کے لائق ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. کوئی مریض سورج میں بچہ لینا. یوم نحشر المتقین، اس دن میں متقین کو اکٹھا کروں گا. کتنے؟ الی الرحمن، الی الرحمن وفدا، مہمان، رحمان کی طرف مہمان بلاؤں گا. تو رحمان یہی ہے. جس دن اکٹھا کریں گے ہم پرہیزگاروں کو طرف رحمان کے مہمان اکٹھا کریں گے. حشر رحمان کی طرف ہوگا. یہ رحمان کا مقام چاند ہوگا. یہ چاند لواء الحمد ہوگا. یہ لواء الحمد کا مقام ہوگا. ہم قیامت کے دن ہم متقی پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بلائیں گے. کتنا دے گا تھوڑی جائیے. پھر آگے وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. ہے آگے وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور پھر مضمون تو ہوئی ہے کوئی کیا ہے چندہ سے مریم دی 86 نا وہ 85 نے 86 نال ہی ہے نا. وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور ہانکیں گے ہم گناہگاروں کی طرف دوزخ کی پیاسے. یہ مطلب ہے ادا نہیں ہے دھکے دے کے دوزخ کی پیا جائے گا. قیامت کے دن ہم گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانکیں گے. گناہگار صاحب ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں نہیں جائیں گے، ہانکیں گے. دوزخی نہیں ایک طبقہ دوسرے لا ترک ورنہ طبقہ نہ طبقے دوزخی نہیں طبقہ سے طبقہ جائیں گے. یہ گناہگار ہے یہ دھکے دے نال جان گے. یہ ادھر دوزخ دی منہ نہیں کرن گے. وہ سامنے ایک بلدی ہوئے گی تے دھکا دے کے پیچھا پیر کھچن گے. دھکے دے دے کے دوزخ والی پہنچایا جائے گا. دوزخ جنگ والی پہنچایا جائے گا. گناہگار صاحب ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں نہیں جائیں گے. ان سب کے لیے آسمان کے دروازے بند ہوں گے. ان سب کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ان سب کی مہمانی دوزخ میں ہوگی. ان سب کی مہمانی زمین میں ہوگی. ان سب کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. قیامت کے دن سب کی مہمانی زمین میں سین کے درخت گرم پانی سے ہوگی. سین کے درخت اور گرم پانی سے ہوگی. زمین کے چاروں طرف آسمان ہی آسمان ہے. زمین کے چاروں طرف آسمان ہی آسمان ہے. اس لیے آسمان کے دروازے سب بند ہوں گے. اللہ تعالیٰ حکم بتاؤ. آسمان میں سے کوئی اور دوزخ لائی نہیں جائے گی. ان سب کے لیے صرف زمین ہی دوزخ ہوگی. اس لیے ان سب کی مہمانی زمین میں سین کے درخت اور گرم پانی سے ہوگی. ان سب کو گرم پانی کی طرف پیاسے ہانکیں گے. یہ گرم پانی اور سین کا درخت صرف زمین میں ہوگا اور کسی سیارے میں نہیں ہوگا. یہ دوزخ کی جڑ سے نکلے گا. قیامت کے دن زمین گناہگاروں کے لیے خالی کرائی جائے گی. قیامت کے دن زمین گناہگاروں کے لیے خالی کرائی جائے گی. زمین اپنے سب اندر سے سب خزانے نکال دے گی. زمین اپنے اندر سے سب بوجھ نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی. قیامت کے دن زمین دوزخ میں بدل جائے گی. قیامت کے دن زمین قید خانہ میں تبدیل ہو جائے گی. قیامت کے دن زمین غیر زمین سے بدل جائے گی. قیامت کے دن ان کو گرم سمندروں کی طرف ہانکیں گے. گرم سمندروں کی طرف ہانکیں گے. قیامت کے دن سب کو گناہگاروں کو سمندر کی طرف پیاسے ہانکیں گے.
ان سب کی مہمانی زمین میں ہوگی، زمین ان کے لیے دوزخ ہوگی، آسمان زمین کے درمیان کوئی اور دوزخ آ ہی نہیں سکتی سوائے زمین کے۔ قیامت کے دن اسی زمین میں ان کی مہمانی ہوگی، جب تک قیامت کے دن سب گناہگار زمین پر رہیں گے ان کی مہمانی گرم پانی سے اور سین کے درخت سے ہوگی۔ قیامت کے دن 50,000 سال ان کی مہمانی سین سے اور گرم پانی سے ہوتی رہے گی، طواف کرائے جائیں گے گرم پانی میں، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یہ ان کا گرم پانی سے دوزخ سے گرم پانی میں طواف کرائے جائیں گے، مہمانی سین کے درخت سے ہوگی، پھر یہ سب زمین کے اندر دنسا دیے جائیں گے، پھر اندر یہ زمین کے اندر دنسا دیے کہہ دنسائے جائیں گے۔ ان سب کی مہمانی جہنم کے دروازوں تک ہوگی، اذا جہاں ان کو گرم پانی پلایا جائے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ بے شک جہنم البتہ وعدہ گاہ ہے ان سب کی، اور وہاں سے اس کے 7 دروازے ہیں، وہاں سے ہر ایک کے دروازے ان میں سے ٹولیاں ہیں علیحدہ علیحدہ۔ یہ 7 دروازے جہنم کے 7 گرم پانی کے سمندر ہیں۔ زمین کے 7 سمندر ہیں، یہ 7 سمندر زمین کے دروازے ہیں، گرم پانی دوزخ کے دروازے ہیں، یہ ذریعے دوزخی تحت الثرا میں پہنچائے جائیں گے۔ یہ تحت الثرا نا دوزخ کا مقام پڑھنا نا، وہ وہ چاہے سارا ہی چیزاں سجین بھی ہے، اپنی بیل بھی ہے، کار بھی ہے، شعیر بھی ہے، وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، برزخ بھی ہے۔ یہ 7 گرم پانی کے سمندر ہیں جن کے ذریعے سب دوزخی اس میں اونھے منہ ڈالے جائیں گے۔ کہ زمین بھی اونھے منہ ڈالے جائیں گے، اگر پانی ہوئے گا اونھے منہ ڈالے جائیں گے، اس واسطے بھی پانی ہوئے گا، اونھے منہ ڈالے جائیں گے۔ جو گئے ہوئے منہ مطلب ہے سیک کیا، اور سمندروں کی زمین چپیتلی پر، زمین چپیتلی پر سمندروں کی زمین ریب پر گھسیٹ کر دوزخ کے اندر قید خانہ کے اندر پہنچ جائیں گے۔ زمین چپیتلی پر سمندروں کی زمین ریب پر، سمندر میں زمین ریب ہوگی نا، گرم پانی ہوگا، پانی تیز کے ہوگا، جو انہوں نے بھی ڈالے گا وہ دو ہی پہلے سے وہ زمین چپیتلی ہوگی، ان گھسیٹ کر جب مطلب یک لگ زمین سمندر زمین چ نہیں جان گے، گھسیٹ کر جان گے، جہاں ان کو دوزخیوں گھسیٹیں گے، گرم پانی میں گھسیٹیں گے، گھسیٹ کر دوزخ کے اندر قید خانہ کے اندر پہنچائے جائیں گے۔ من ورائہ جہنم ویسقیٰ من ماء صدید، اس کے بڑے جہنم ہے، اس بڑے بڑے جہنم ہے۔ لو جی ماشاءاللہ ہے جی۔ پھر من ورائہ عذاب غلیظ، یہ تو بڑا لمبا کام ہو گیا۔ بس کریے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، محمد آل محمد دعا قبول کے منظور فرمائیں یا اللہ، سارے پڑھیا جو ہے اللہ تعالیٰ سارے آدھی بارگاہ کے منظور کے مقبول فرمائیں، محمد آل محمد کا سارے گناہ مٹائے یا اللہ، سانو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، باقی محمد آل محمد صدقہ یا اللہ سارے سانو سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یا اللہ، عبادت خدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یا اللہ، سانو صالحین علیہ السلام، صدیقین علیہ السلام، شہداء علیہ السلام، فرما بردار علیہ السلام، مولیاء علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں یا اللہ، تو کریم ہے یا اللہ، تو رحیم ہے، سانو ایمان دی طاقت دیں یا اللہ، سانو ہر برائی سے پہیں، بے حیائی دیں، برائی سے پہیں، پلیتی سے پہیں، ریش سے پہیں، نپاکی سے پہیں یا اللہ، عقل دیں یا اللہ، علم دیں یا اللہ، ایمان دی سلامتی دیں، صبر دیں، شکر دیں یا اللہ، قبر دے عذاب سے پہیں، حشر دے عذاب سے پہیں، دوزخ دے عذاب سے پہیں، قیامت دے عذاب سے پہیں، زمین دے عذاب سے پہیں یا اللہ، سانو باقی محمد آل محمد جنت کی جگہ عطا فرمائیں یا اللہ، سانو رفاقت عطا فرمائیں یا اللہ، سانو صالحین دے نال ملائی۔ انت ولی فی الدنیا والآخرات، تو بے شک تو میرا مولا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرات، تو آخرت کی بھی میرا مولا ہے، توفنی مسلمان، ہمیں مسلمان وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا، یہاں بھی صالحین کے ساتھ ملانا اور آخرت کو بھی صالحین کے ساتھ ملانا۔
انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جمیع الانبیاء والمرسلین۔ اللہم یا مولا سن تندرستی عطا فرمائیں، یا اللہ سن تبلیغ دی توفیق بھی عطا فرمائیں، یا اللہ ساری غلطیاں بھی دور فرمائیں، باقی جو ساری زبان چ غلط لفظ نکلا مولا معاف فرمائیں، تیرے گناہ گار بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام دا صدقہ خانہ معاف فرمائیں، یا اللہ صالحین دا صدقہ خانہ معاف فرمائیں، صدیقین علیہ السلام دا صدقہ خانہ معاف فرمائیں، پاکاں دا صدقہ خانہ معاف فرمائیں، امامہ پاکاں دا صدقہ خانہ معاف فرمائیں، اور علی مظہر اللہ جائے کہ تیدو اللہ کا تنبہ ہے اللہ من بہم انسان کی بغلق یا اللہ خیر کا اللہ ماشاء اللہ۔